ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک یوم وصال مومنہ دی پہلی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہے۔ اس حوالے دے نال آج انشاءاللہ عرض کریں گے آپ دی بارگاہ میں اس نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ پہلے اللہ کا شکر ادا کری کہ اس مالک نے سانو ماہ رمضان المبارک دا برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے دی شان ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے تے عام دنوں میں 70 واری سبحان اللہ کہنے برابر ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 70 جڑا ہے نا یہ آغاز ہوتا ہے، انتہا نہیں، ایسے ختم نہیں۔ 17 تو شروع ہوتا ہے نا کام، پھر جنہ آگے تہاڈا خلوص بڑھتا جائے گا، پیار بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، شوق بڑھتا جائے گا۔ یعنی جننے شوق دے نال اللہ دا ذکر کردے ہو، جنی محبت دے نال، جننے پیار دے نال ذکر کردے ہو، پھر 17 تو لے کے 700 تک اجر و ثواب پورا بڑھا دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار واسطے نا دریا دیا مچھلیاں بھی بخشش دی دعا کر دیا۔ صبح سحری تو لے کے افطاری تک دریا دیا مچھلیاں بھی روزے دار واسطے مغفرت کی بخشش دی دعا کر دیا۔ یار پھر اسی اپنے مقدرات ناز کریے نا، رب نے سانو کس نبی دا امتی بنایا ہے کہ روزہ اسی پہ رکھنے ہیں، ضرورت سانو ہے، فائدہ سانو ہو رہا ہے، لیکن دریا دی مچھلی بھی ساڈے واسطے دعا کی کرتی ہے۔ دریا دی مچھلی ساڈی بخشش کی دعا کی کرتی ہے۔ ایک ہی وجہ ہے صدقہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اسی آپ دی امتی ہے۔ حضرات عزیز کا روزے دار واسطے دریا دی مچھلی بھی دعا کرتی ہے اور فرمایا روزے دار دا سونا بھی عبادت ہے۔ جے سونا عبادت ہے تو پھر ذکر کرنے میں کتنا ثواب ہوگا۔ پھر آتے ہیں سونے تے سہاگا، سونے تے سہاگا ہو گیا جی۔ بھی بندے روزے رکھے ہیں تے سونا تے اور بھی عبادت ہے، تے نال جے بندہ عبادت بھی کرتا رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کرتا رہے، سرکار دی ذات تے درود پڑھے، قرآن پڑھے، پھر تے برکت ہے تو زیادہ برکتہ ہو گئی ہے نا، کرم بالا ہی کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ اس کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو میں ایک جملہ یاد آ گیا ہے علامہ ڈاکٹر منیر احمد طابق صاحب دا، اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش مغفرت فرمائے، انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ جدوں بھی کوئی موقع بڑھنا، جنازہ ہونا یا ختم شریف ہونا تو آخرت نیکیاں دا سیزن آ گیا۔ تو مرزا صاحب کی گل انہاں آخرت نیکیاں دا سیزن آ گیا نہیں۔ ہر بندہ اپنا اپنا سیزن لاتا ہے، کوئی آندا کنک دا سیزن ہے، کوئی آندا باجرے دا سیزن ہے، کوئی آندا مونگی دا سیزن ہے۔ تے انہاں کیا مومنا واسطے ہن سیزن آ گیا کادا؟ نیکیاں دا سیزن آ گیا۔ جنیاں زیادہ ہو سکتی ہیں نیکیاں کرو، جنیاں رحمتاں لٹن ہوندیاں تے رب دیاں لٹ لو، بخششاں لٹ لو۔ حضرات دی بکار انہاں اپنی زندگی دے اندر نیکیاں دا سیزن لایا، چنگا بہارا لٹیاں، ہن باری ساڈی ہے، اسی پھر ضائع نہ وقت کریے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریے، اور رسول کا ذکر کریے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ذکر کریے تاکہ ساڈے تے بھی رب دی رحمت کا نزول ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے، میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور فرمایا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ آج سیوس ماں کا ذکر کرنا ہے جڑی مومنہ دی پہلی ماں ہے، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات دی وقار اجے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کی سی صادق تے امین۔ سارے کافر جڑے سن آپ کو کہتے سن جا صادق والامین، سونے تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے۔
امانت وچ خیانت نہیں کرتا، سارے لوگ ایمان امانت سرکار کو رکھتے سن۔ تے جے جناب والا سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیتا تے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا لقب کی سی؟ طاہرہ۔ کی لقب سی؟ طاہرہ، پاک۔ طاہرہ دا لقب سی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا۔ اجے تے نکاح بعد وچ ہونا ہے، اجے تے سرکار دی رفاقت بعد وچ نصیب ہونی ہے، کرم نوازیاں تے جے اگے ہونیاں نے، لیکن اس دور کے اندر بھی آپ دا لقب سی طاہرہ، پاک۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکے دی بہت بڑی رئیسہ سن، ملکہ سن۔ آپ دے والد صاحب بہت بڑے تاجر سن، جس ویلے آپ فوت ہو گئے کیونکہ آپ دا بھائی کوئی نہیں سی، تے وہ پھر سلسلہ جڑا تجارت والا نا وہ آپ نے سنبھالیا۔ قید پہ گیا مکے دے اندر، جناب ابو طالب نے مشورہ کر کے سارے نے کہ قافلہ بھیجا جائے تجارت دا، تاکہ کوئی مال کما کے لے آون، مکے دے حالات بہتر ہو گئے۔ مشورہ طے پا گیا، سارے لوگوں نے اپنا اپنا مال تیار کر لیا۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا مال سب تو زیادہ ہوتا سی، جتنا سارے مکے والے ہوتا سی اتنا آپ کلیاں دا ہوتا سی۔ جس ویلے جناب تیاری ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میرا مال کون لے کے جائے گا؟ مشورہ کردیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گل بات طے ہو کہ تسی مال لے کے جاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بات جو طے کرنی سی کر لئی۔ جڑا آپ دا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دا پہلا خادم سی نا، پہلا غلام جڑا کہ لے کے جاندا سی مال، او دا نام سی میسرہ۔ تے اونوں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بھئی نال تو جانا ہے، جس طرح تو میرا غلام نہیں اسی طرح انہاں دا بھی غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہو آکھنا کہ میں جناب میرا تجربہ بہت ہے، مینوں بہت پتہ ہے تجارت کس طرح کری دی، نہ فرمایا کسے گل تے اڑی نہ، کسے گل تے اڑنا نہیں، جس طرح سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے اوویں کر لیں۔ تے دوجی تیری ڈپٹی نال نہ سونے دیاں اداواں ویکھدیاں نے۔ سبحان اللہ۔ واپسی تیار کو میں اداواں ساریاں دسیاں۔ حضرات دیوتا جس ویلے قافلہ تیار ہو گیا ہے، قافلہ تیار ہو گیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کی موال پکڑی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے نے، اور قافلے والے لوگ بھی چل رہے نے، بیبیاں عورتاں مکاناں دی چھتاں تے چڑھ کے قافلے کو ویکھ رہیاں نے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ بھی انہاں وچ کھڑیاں نے، انہاں عورتاں دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو جان بھی کھڑیاں نے۔ جس ویلے آپ نے ویکھیا ہے نا تے آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رون لگ پیندیاں نے۔ تے اج میرا بھتیجا قافلہ لے کے تجارت دا قافلہ لے کے جا رہا ہے، تے اپنا فوت ہویا بھرا عبداللہ یاد آ گیا۔ سرکار دی پھپھو جان جو کہندی نے میرے بھائی عبداللہ آج کدی قبر وچ اٹھ گیا وے، تیرا شہزادہ قافلہ لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رو کے آتی علیہ آمینہ آدھا مقام ابوا شریف تو اٹھ گیا، تے آگے ویکھ صحیح تیرا لال تیرا چند محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ جس ویلے توبہ ہو جاتی ہے نا گرمی ہوتی ہے تے کی ہوندا ہے، بدل دا ایک ٹکڑا ہوندا ہے کہ سرکار دے سر تے سایہ کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے قافلے والے دھوپ وچ لے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دے
بدل دا ٹکڑا کے سایہ کر دینا ہے کہ آپ کو گرمی نہ لگے دکھ نہ لگے جناب والا کی انہیں چل دیا ایک مقام آیا اتنے جناب مقابلے والے نے پڑھاؤ کیتا ہے آپ ٹھہرے نے سارے اتنے ایک طرف بندے جس طرح بندے چلے میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کے بہ جاندے نے اتنے سامنے ایک جناب محل مکانے نستورہ راہب اس کے اندر رہتا ہے جنہا عبادت کرتا رہتا ہے نفل و نوافل پڑھتا رہتا ہے کدی باہر نہیں آتا جسے انہیں سردار ہوا کے درخت دے تلے بیٹھے ہمیں کیا وہ بھی باہر آ جاتا ہے جس میں باہر آ کے نام نے کیا سونا درخت تلے بیٹھا ہے درخت سکا ہویا ہرا ہو گیا ہے سکا ہویا درخت ہرا ہو گیا ہے آپ کے کلنا اسی دسو دے صحیح کوڑو قابلے والے نے کیا ہے بیٹا یتیم محمد بن عبداللہ نادنائے انہاں دے باپ دنیا تو پردہ کر گئی نے ماں بھی دنیا تو پردہ کر گئی فرمایا نادنا کیے قابلے والے کر دے نادنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سلطان سے آنا اور دستورہ راہب کل اپنے اپنی کتاب کے اندر پڑھے آئے اس طرح خندق لے جندے بھی آگے بیٹھے نے سارے اللہ دے نبی سبحان اللہ پہلے بھی جڑے آگے بیٹھے نے وہ بھی سارے اللہ دے نبی کے تلے بیٹھے نے ان جڑے یہ آگے بیٹھے نے یہ بھی اللہ دے آخری نبی نے کہنے لگے وہ قابلے والے ہو انہاں کا خیال کریا دے انہاں دی حفاظت کریا دے اگر میری زندگی دے اندر انہاں اعلان نبوت کیتا کہ میں انہاں دا کلمہ پڑھ لواں گا سبحان اللہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جاواں گا ان جناب والا کی ہوتا ہے قافلہ پھر رکوع کے چلدا ہے قافلے والے تھوڑے جے ڈر جاندے نے کہ اے نہ سونے نو کوئی چیز نقصان پہنچا دے جانا سی جناب والا ملک شام قافلہ لے کے ان کی طے پایا کہ ملک شام دور اٹھے نہیں جاندے مصر قریب مصر چلے جانے جناب والا مصر سارے حضرات کو جاندے نے قافلہ لے کے سارے نے اپنا بازار سجا دیتا ہے اپنا مال لا دیتا ہے سارے قسمیں اٹھا رہے ہیں جس طرح تسی ویکھ دیو دکاندار قسمیں چک کے آندے نے خدا دی قسمیں مال اس طرح ہے ایک دا مال میرا ایک نمبر مال ہے پاویں 3 نمبر ہوئے 4 نمبر ہوئے کسے کم دا نہ ہوئے لوگ قسمیں چک کے مال بیچ دے نے سرکار نے فرمایا منو قسم چکن دی لوڑ کوئی نہیں سبحان اللہ منو قسم چکن دی ضرورت نہیں منو قسم چکن دی ضرورت کوئی نہیں یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اتنا پیارا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آکے بہ جاندے نے ان دنیا دکانہ کے لوگ قسمہ اٹھا کے مال پہ بیچ دے نے سرکار بول دے کوئی نہیں اپنے رب دا ذکر کر دے جاتے نے گاہ کھائی جا رہے نے دنیا کٹھی ہوندی جا رہی ہے لوگ کمتے جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے چہرے نو ویکھدے جاندے نے سرکار سرا بیٹھے ہوئے نے میسرا نال بیٹھا مال پیا ویچدا ہے جڑا بھی بندہ آندا ہے او کہندا ہے کنے دا ہے میسرا کہندا ہے اے پیسے او دوجی گل کوئی نہیں کردا چہرے سرکار تے ویکھی جاندے نے پیسے دئی جاندے نے سبحان اللہ سرکار دے چہرے تے نظر پیسے دئی جاندے نے مال لئی جاندے نے ہن جناب والا چشتی صاحب دی روح تڑپینا انہاں کیا کیے جان نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ لینا کجے سواوے خلق تیرے مولی دنیا کوئی برلا جان
کوئی برلا جان بچا تو قائدہ حسن مہیدہ جدی چال مچلی جا اور جناب والا کی ہندائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے چیزیں مبارک نوے کی جانے میں لوگ سامان خریدی جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک اور عاشق کو لیا انہیں آکھا سرکار دے ہاتھ میں تلوار بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اندر اچھی بولو سبحان اللہ تلوار بھی ہاتھ میں جو کوئی نہیں پر آپ دا خالی بار بھی کوئی نہیں جانا کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو اوکا دے نال شہید کرے سبحان اللہ آج صاحب تہاڈی نظر سے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانو اوکا دے نال شہید کرے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر دا خالی جان دا بھار بھی نہیں سونے دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دے ہاتھ وچ بولو او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جان دا بھار بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ سامان بیچیا مختصر قافلہ واپس آیا جس ویلے قافلہ واپس آیا پھر اطلاع ہو گئی بھی قافلہ آ رہا ہے سامان بک گیا سارا سرکار کی برکت سی ساری سرکار نے صدقے دنیا دا بھی بک گیا جناب ساریاں بیبیاں نہ پھر انتظار کی کرتے ہیں قافلے دا چھتاں تے چڑھ کے ویکھ رہیاں نے انہاں وچ حضرت اماں خدیجہ کبریٰ بھی چڑھ کے ویکھ رہیاں نے جس ویلے سرکار نو آمدیاں ویکھیا نا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تے بدل نے سایہ کیتا ہویا ہے تے چہرے وچ نور پیا نکلدا ہے نور دی لاٹاں پیا نکلدیاں نے تے اے جناب رو کہ اللہ کوئی کوئی چیز منگی ہے سبحان اللہ عرض کی تھی مولا میں تیرے کو کچھ نہیں مانگتی بڑا کچھ دیتا ہے مال میں تجھے بڑا کچھ دیتا ہے تجھے سب کچھ دیتا ہے یا اللہ پر آج تیرے کو ایک چیز منگل لگیاں اے سونا میں دو عطا فرما اے سونا میرے میں نکاح فرما لے یا رسول اللہ میری دعا کرے یا اللہ میری دعا قبول فرما لے اللہ تبارک و تعالی نے رسول دعا قبول فرما لے آپ کو سائے سامان دیتا حضرت اماں خدیجہ کبریٰ نے انعام میں ایک اونٹ بھی آپ کو دیتا اور بھی مال دیتا آپ نے سارا حضرت جناب ابو طالب کو جا کے دے دیتا آپ نے جتنے قرضے سارے اتارے ان گل بات چل دیا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جڑا حضرت اماں خدیجہ کبریٰ دے نال ہو جاتا ہے جس ویلے نکاح ہو گیا حضرات دی وقار غریبی تو امیری وال جانا سوکھا ہوندا ہے یعنی بندہ نہیں سوکھا لگتا ہے نا پہلے غریب سا ہن مال آ گیا ہے کوئی شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے آسانی دے نال دن گزرتے ہیں پر امیری تو غریبی والا ہونا بہت اوکھا ہوتا ہے بڑی مشکل ہوندی بندے واسطے بندہ سمجھدا ہے پہلے تین کھانا ہے 3 ٹائم کھانے روز دے پکڑے ایک ٹائم تک لبنی کدے نہیں لبنی بڑی مشکل بن جاتی پر حضرت اماں خدیجہ کبریٰ ایسی وفادار سرکار دی بیوی سن جنہاں نے کسی بھی موقع تے سرکار دا شکوہ نہیں کیتا شکر ادا کیتا وفا کیتی سرکار دے نال حضرت اماں خدیجہ کبریٰ دے جنابے والا کپڑیاں وچ اے دھاگیاں دی جگہ تے سونے دیاں تے چاندی دیاں تاریں سن اتنی آپ رئیسہ سن پر جس ویلے سرکار دے نکاح وچ چاہیے سارا مال لیا کے سرکار دے قدماں تے قربان کرنا چاہیے عرض کیتی سونیا میرا نہیں ہے آپ دا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ نے سارا مال رکھیا نہیں
بلکہ غریباں تے مسکیناں تے یتیماں بھی تقسیم فرما دے. سارا کچھ قربان کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ راضی ہے؟ تو کی عرض کی آقا کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. یا رسول اللہ میں جواب دیا تو سارا کچھ ہی میرا یاد ہے.